میں لڑوں گا، میں مروں گا، لیکن میں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ بڑے آرام سے فرما دیا کہ جاؤ، اللہ ہے نا تمہارے ساتھ۔ اور مائی صاحبہ کو دیکھو کتنی پاک دامن ہے کہ وہ بھی چلی گئیں، اور جیسے ہی اس بادشاہ نے ہاتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی تو ہاتھ ادھر ہی شل ہو گیا۔ تو ان کا یقین کتنا کامل تھا کہ اللہ کتنا نزدیک ہے، اللہ کتنا قریب ہے، تو پھر اس کا مقام بھی وہی ہے نا، ان کا مقام بھی پھر وہی رہا نا۔ اور مائی ہاجرہ کو جنگل بیابان ریگستان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو مائی صاحبہ کہتی کیا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا بس ٹھیک ہے پھر جائیے آپ۔ وہ بھائی ریگستان ہے، نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ کچھ بھی نہیں ہے، پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اور آپ اس میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہیں، بس بتا دیا نا کہ اللہ ہے۔ تو اب ایک وہ مقام اور ایک یہ مقام کہ قسم بھی کھا رہا ہے، قرآن بھی اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ کون سا اللہ دیکھ رہا ہے؟ قرآن اٹھا لینے سے کیا ہو جائے گا؟ قسم کھا لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ مالی بچت تو ہو جائے گی نا، پیسہ تو بچے گا نا، کوئی فائدہ تو ہو جائے گا نا، زمین بچ جائے گی، جائیداد بچ جائے گی، یہ بچ جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ ایک یہ عقیدہ ہے، ایک وہ عقیدہ ہے۔ تو سرکار نے کتنا بہترین فیصلہ کر دیا، اور میرے مرشد کی وہ 40 سال پہلے والی بات اس احادیث شریف سے ثابت ہو گئی کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تو معلوم کرنا چاہتا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے تو تیرا مقام وہی ہے جو تیرے نزدیک اللہ کا مقام ہے، بس وہی تیرا مقام ہے۔ اب دیکھیے، غیب کی خبریں دینے والا نبی حضرت البا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں۔ غزوہ تبوک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ترغیب دی مال کی کہ مسلمانوں کے پاس جہاد کے لیے کمی ہے تو جو کچھ جس سے ہو سکتا ہے وہ پیش کرے۔ ہر ایک اپنی اپنی بساط کے مطابق لایا، جس کے پاس جو تھا وہ لا کر پیش کر دیا۔ حضرت البا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کو چلے گئے اور جا کر نماز میں مشغول ہو گئے، نماز پڑھنے، روتے رہے، نماز پڑھتے رہے، جتنا ہو سکا نماز پڑھی۔ اس کے بعد دعا کی کہ یا اللہ تو نے ہمیں جہاز کی ترغیب دی، مگر ہمیں مال نہیں دیا، بغیر مال کے ہم کیسے جہاد کریں؟ اور تو نے اپنے محبوب رسول کو بھی ظاہری طور پر کوئی ایسا مال نہیں دیا جس سے وہ ہمارے لیے سواری وغیرہ کا بندوبست کر سکیں، تیر و تلوار کا بندوبست کر سکیں۔ اے اللہ، میرے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر ایک بات میں تجھ سے کرتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کا مجھ پر میرا کوئی مسلمانوں کے اوپر کوئی حق ہے جو اس نے ادا نہیں کیا ہو، یا میری عزت کا
کہ میرے مسلمانوں میں سے کسی نے مجھے ذلیل کیا ہو، بے عزتی کی ہو میری، اے اللہ میں اس کو تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں، ان کو معاف کر کے، ان کو معاف کر کے میں وہ صدقہ تیری نام پر پیش کرتا ہوں، تو اسے قبول کر لے۔ اور تو کچھ نہیں ہے نا میرے پاس، میں اور کیا دوں؟ کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، تو میں یہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے ان سب کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ جنہوں نے میرا مال کھایا ہو ان کو بھی میں نے معاف کر دیا، جنہوں نے میرے ساتھ بے عزتی کی ہے ان کو بھی میں نے معاف کر دیا، میں نے سب کو درگزر کر دیا، اسی کو تو میرا صدقہ قبول کر لے۔ یہ دعا کر کے جب صبح ہوئی تو لشکر میں پہنچ گئے۔ وہاں لشکر بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات کو جس شخص نے اپنا حق مسلمانوں پر اور اپنی عزت ذلت کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے رسول کی بات دیکھو، وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت البا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، حضور میں ہوں، میں نے ایسا کیا ہے رات کو۔ فرمایا اے البا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اس صدقے کو زکوٰۃ میں قبول کر لیا اور تجھے جنت کی بشارت ہو۔ عزیز دوستو، معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو معاف کر دینا کتنا بڑا صدقہ ہے۔ نفس تو نہیں مانتا، نفس تو کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اب یہ تو ذلیل و خوار ہو جائے، اس کو کیڑے پڑ جائیں، یہ بیمار ہو جائے، اس کو کینسر ہو جائے، اس کا ہاتھ شل ہو جائے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن اگر اسی کو خیرات کر دے، کہہ دے کہ کوئی بات نہیں، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، جن لوگوں نے تعمیرات میں حصہ لینا ہے 2-4 آدمی کھڑے ہو جائیں اور تعمیرات کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نئے لوگوں کو ذکر کی اجازت جمعے کے دن ہی دیتے ہیں، لہٰذا جو بھی دوست نئے آئے ہوں اور وہ ہماری اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہوں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، طالب بننا چاہتے ہیں، اللہ اللہ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ اوپر کر دیں تاکہ میں ان کو ذکر کی اجازت دے دوں، جو بھی نئے لوگ ہیں۔
ٹھیک ہے نئے اور پرانے تمام دوست، آپ کے سینے میں بائیں طرف قلب ہوتا ہے، دل، اپنے اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے بیٹھیں تاکہ میں توجہ کروں۔